صاحبہ میں آپ سے سب سے پہلے آغاز کرنا چاہوں گا کیونکہ میرا خیال میں ڈونلڈ ٹرمپ کا الیکشن جو ہے یا امریکی الیکشن اس کو سب سے زیادہ اگر کسی جماعت نے فوکس کیا تو شاید وہ پاکستان تحریک انصاف نے کیا. ہاؤ ڈو یو سی دس؟ کیا اب ڈونلڈ ٹرمپ کے آنے سے آپ لوگوں کی مشکلات یا خان صاحب کی مشکلات کم ہونے جا رہی ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. سب سے پہلے تو منصور صاحب, tall order. I will try and fit into my father's shoes as much as possible. I'm also a student of politics. I keep a keen eye on foreign policy and international relations. تو دیکھیے, سب سے جو بنیادی بات جو ہم سب کو جو حقائق ہیں ان سے آگاہ ہونا چاہیے. فورن پالیسی جو ہے وہ ایک وائٹ ہاؤس میں کون آئے اس سے نہیں بدلتی. فورن پالیسی آبجیکٹیو جو ہیں وہ لانگ ٹرم ہوتے ہیں, اس کی بیسس از آن مچ ڈیپر تھنگز دین جسٹ پرسنل ریلیشنز. تو میرے خیال میں تحریک انصاف کا اتنا زور نہیں تھا اس الیکشن پہ کہ جتنا باقی جماعتوں کو خوف تھا کہ اگر ڈونلڈ ٹرمپ جیت گئے تو کیا ہوگا. میرے خیال میں آج نون لیگ کی طرف سے کافی لوگوں نے اپنی ٹویٹر ہسٹری بھی ڈیلیٹ کی ہوئے گی, کافی ٹویٹس ڈیلیٹ کیے ہوں گے کیونکہ وہ ہمیشہ موازنہ کرتے تھے ٹرمپ اور عمران خان صاحب کا, اور کافی ڈیروگیٹری زبان استعمال کرتے تھے دونوں کے لیے. تو شاید ان کی نیندیں آج رات حرام ہوں گی. جہاں تک ہماری بات ہے, ہماری توقعات کل بھی پاکستان کی عوام سے تھیں, آج بھی پاکستان کی عوام سے ہیں, کل بھی عدلیہ سے تھیں, آج بھی عدلیہ سے ہیں. ہم انصاف کے منتظر ہیں اور ہمیں پورا یقین ہے. ہم اس سسٹم میں بلیو کرتے ہیں, ہم چاہتے ہیں کہ سسٹم مضبوط ہو اور وہ انصاف دینے کے قابل ہو بغیر کسی دباؤ کے. تو ہماری کوشش ابھی بھی وہی ہے. ہم امریکہ کی کوئی کالونی نہیں کہ وہ آئیں گے اور ہمیں آزاد کر دیں گے. ایک فورن پالیسی شفٹ ہلکا سا ضرور آئے گا. میرے خیال میں ڈونلڈ ٹرمپ سے ہم یہ ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ جب آپ دیکھیں ان کی پچھلے دور صدارت جو ہے اس کے اندر ہی واز این اینٹی وار پریزیڈنٹ. انہوں نے امریکہ کی جنگوں سے قدم پیچھے ہٹائے اور ان کا اسٹیٹڈ پالیسی بھی یہی تھی. تو اس سے میرے خیال میں نہ صرف اس خطے میں مگر ایک گلوبل شفٹ ضرور آئے گا. وی ول ہوپ فلی موو مور ٹورڈز پیس. ٹریڈ وار ضرور ہوں گی, بٹ پاکستان پہ اس کا کیا امپیکٹ ہوتا ہے دیٹ ول بی انٹرسٹنگ. لیکن مہربانو صاحب تو پھر یہ کیوں ڈونلڈ ٹرمپ کے الیکشن پہ پی ٹی آئی کے ہم نے سوشل میڈیا کے اوپر جو پریزنس دیکھی وہ بھی ہم نے دیکھی کہ ایوری ون واز راؤٹنگ فار ہیم اور بس وہ آ جائیں گے, اور وہ جو پرانی ہسٹری کا بھی ذکر ہو رہا ہے. یہ کیوں ہو رہا ہے کہ یہ آپ کی پارٹی کی آفیشیل پوزیشن ہے, لوگوں کی انڈیویجول پوزیشنز ہیں؟ وائی واز آئی مین آل دس کمنگ اپ؟ نہیں, آئی تھنک لوگوں کی انڈیویجول پوزیشنز بالکل ڈیفینیٹلی ہیں. پارٹی کی پوزیشن صرف یہ ہے کہ اگر ہسٹوریکلی دیکھا جائے تو جب بھی ریپبلکن پارٹی گورنمنٹ میں آتی ہے امریکہ میں, پاکستان سے انگیجمنٹ ان کی زیادہ ہوتی ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب سے بائیڈن ایڈمنسٹریشن آئی, انہوں نے چاہے وہ پی ٹی آئی کی حکومت تھی یا اس کے بعد پی ڈی ایم کی حکومت تھی یا اب جو حکومت چل رہی ہے فارم 47 والی وہ ہو, تو اس کے ساتھ انگیجمنٹ جو ہے وہ امریکن انگیجمنٹ کافی ودڈرون رہی ہے. تو ہمیں امید ہے اس سے کہ دوبارہ انگیجمنٹ زیادہ ہوگی. اینڈ امریکہ, مجھے امید ہے کہ وہ جو ڈیموکریٹک ویلیوز جس کی وہ بات کرتے ہیں وہ اس کو پوری دنیا میں چیمپئن کریں گے اور پاکستان میں بھی وہ مضبوط جمہوریت کے لیے آواز اٹھائیں گے. یہ رانا صاحب, میں مسلم لیگ نون کے حوالے سے مہربانو صاحبہ نے آپ کی جماعت کا نام تو نہیں لیا, لیکن آپ کی جماعت کے لوگ جو ہیں وہ ظاہری بات ہے انہوں نے ایک موازنہ کیا ہوا تھا ڈونلڈ ٹرمپ اور عمران خان صاحب کے درمیان. میں احسن اقبال صاحب کی 2016 کی 2020 کی چند ٹویٹس دیکھ رہا تھا, بلکہ ایک ٹویٹ میں تو انہوں نے کہا تھا ہو از دا ڈونلڈ ٹرمپ آف پاکستان. میں پڑھ کے سناؤں؟ گو اہیڈ, وائی ناٹ, گو اہیڈ پلیز, گو اہیڈ. لیٹ می پل آؤٹ ون سیکنڈ, گیو می اے مومنٹ. ایک ہے بڑی مزیدار ٹویٹ ہے, میرے خیال میں یہ خواجہ آصف صاحب نے بھی کی تھی. If you give me a moment, I will just pull it up for you. آپ پہلے ان سے پوچھ لیجئے. there it is. We have a parallel at home. In a new book, John R. Bolton portrays Donald Trump as a president who sees his office as an instrument to advance his own personal and political interests over those of the nation. Trump regularly subjected to fact-checking. Economist says POTUS made 13,000 false and misleading statements, etc. That's approximately 11 mistakes. Anyone matching or coming even close? We have one at home. تو وہ کافی طنز کرتے رہے, خواجہ صاحب بھی, اسلم اقبال صاحب بھی, ہنا پرویز بٹ صاحبہ نے تو ایک آرٹیکل آپ ایڈ بھی لکھا تھا.
تو اب شاید سارے چھپا رہے ہوں گے انہیں. رانا صاحب رانا صاحب یہ حادثہ کس طرح مٹایا جائے گا, کیا کیا جائے گا؟ یہ تو پاکستان تحریک انصاف والے بڑے شرارتی ہے سر, یہ ساری وہ ٹویٹس کے اسکرین شاٹ لے کے نا ڈونلڈ ٹرمپ کو ٹیگ بھی کر رہے ہیں, ایلن مسک کو بھی ٹیگ کر رہے ہیں سر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں بات یہ ہے کہ جو فارن ریلیشن شپس ہیں وہ ٹویٹس کے اوپر, اور تب ٹویٹس کے اوپر جب وہ صدر نہ ہوں اور یعنی کہ وہ گورنمنٹ میں نہ ہوں تو اس کے اوپر نہیں چلتے. ریلیشن شپس جو ہیں وہ اس سے گہرے ہوتے ہیں, اور بلکہ ہم مبارکباد دینا چاہیں گے جو ہے کہ ایک پرامن اور ٹرانسپیرنٹ الیکشنز ہوئے اور نئی گورنمنٹ جو ہے آنے لگی ہے, اور ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہ پریزیڈنٹ کا چارج لیں گے آنے والے جنوری میں. تو ہم وی لک فارورڈ ٹو ورکنگ ود ہز ایڈمنسٹریشن. جہاں تک یہ ٹویٹس وغیرہ کی بات ہے بالکل یہ ہوتی نہیں, لیکن میرے خیال سے یہ کوئی فارن ریلیشن شپس میں کوئی ہرڈل نہیں بنے گی. یہ ضرور ہے کہ اگر ہم پاکستان تحریک انصاف کی اگر تاریخ دیکھیں تو انہوں نے تو براہ راست الزام لگایا تھا اور ہر لیول پہ لگایا تھا پاکستان کے اندر کہ امریکہ نے رجیم چینج کی ہے. اس سے پہلے یہ کہتے تھے کہ ایبسلوٹلی ناٹ اور ہم کوئی غلام ہیں, اور پھر رجیم چینج کا انہوں نے نعرہ لگایا. یہ الگ بات ہے کہ اس کے فوراً بعد انہوں نے اسی ملک کے جو ایمبیسڈر تھے اس کے لیے ریڈ کارپٹ KPK میں بٹھایا. پھر یہ علیحدہ بات ہے کہ انہی کی جماعت نے لابیسٹ ہائر کیے, ڈھیروں ڈالرز ان لابیسٹ کو ہائر کرنے میں لگایا تاکہ وہ جو ہے وہ کسی طریقے سے کوئی انٹرنیشنل لیول پہ وائس ریز ہو اور خان صاحب کو کوئی NRO یا ریلیف مل جائے. یہ جو آپ جو یہ آکسفورڈ کا الیکشن تھا وہ بھی اسی مہم کا حصہ تھا, وہ بھی فلاپ ہوا. یہ جو لیٹر دکھے وہ بھی فلاپ ہوئے. تو کوشش انہوں نے بہت کی. اب بھی یہ اسی امید پہ ان کا پورا سوشل میڈیا, مہربانوں نے جو بات کی وہ ان کا موقف ہے, لیکن ان کی جماعت کا سوشل میڈیا کا اور ساروں نے بڑا اس کو چیمپئن کیا کہ اب ٹرمپ آنے والے ہیں تو پتہ نہیں کیا ہونے لگا ہے. لیکن ان سے سوال تو یہ پوچھنا چاہیے کہ آپ تو کہتے تھے مداخلت نہیں ہونی چاہیے اور آپ انہی سے امیدیں لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں. آپ تو کہتے تھے کہ انہوں نے رجیم چینج کی ہے, پھر آپ انہی کے پارلیمنٹیرینز کو لابیسٹ ہائر کر کے اپنے جو ہے اپنے فیور میں آپ ان سے جو ہے رانا صاحب میں اگر ایک دو سوال ذرا میں آپ سے کرنا چاہوں گا. آپ لوگ کیا سمجھتے ہیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہ امریکہ کے عمران خان ہیں؟ اب آپ یہ سمجھتے ہیں موازنہ کرتے ہیں دونوں کا آپس میں یا نہیں؟ دیکھیں یہ موازنہ جو ہے وہ خالی وہ ہماری طرف سے یا کچھ جو انڈیویجولز نے اگر ٹویٹ کیا ہے انڈیویجول لیول پہ وہ تو ضرور ہوتا رہا ہے. انٹرنیشنل میڈیا نے بھی اس کے اوپر جو ہے وہ کچھ اس طرح کے کمپیریزنز کیے تھے, لیکن یہ انڈیویجول باتیں ہیں. سر میں تو آپ کی رائے پوچھ رہا ہوں, گورنمنٹ لیول کے اوپر آپ کی رائے اس وقت ڈیفینیٹلی میں آپ کو بتا دیتا ہوں. ہو سکتا ہے کہ US ایمبیسی جو پاکستان کے اندر موجود ہے, ہو سکتا ہے وہ یہ پروگرام دیکھ رہی ہو, وہ دیکھ رہی ہو. رانا احسان افضل صاحب جو ہیں وہ آنے والے پریزیڈنٹ کے بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں, تو آپ کی رائے میں کیا ہے, کیا وہ ڈونلڈ ٹرمپ پاکستان کے عمران خان سے ملتے جلتے ہیں یا نہیں ہیں؟ ہماری رائے میں ایز اے گورنمنٹ آفیشل یہ ہے کہ ان کو امریکن عوام نے ووٹ ڈال کے منتخب کیا ہے, صدارت کے اوپر صدارت کے منصب پہ لے کے آئے ہیں, اور ہماری رائے میں ہم وی آر لوکنگ فارورڈ ٹو ورکنگ ود ہم. تو اب ہماری یہی رائے ہے ایٹ اے گورنمنٹ لیول, اور ہم نہیں سمجھتے کہ اس وقت یہ کوئی ایسا وقت ہے کہ ہم ان کی پرسنالٹی کو کمپیئر کریں. وہ ان کی جیسی بھی پرسنالٹی ہے, ان کو امریکنز نے سلیکٹ کیا ہے, الیکٹ کیا ہے. میں یہ کہنے لگا تھا سلیکٹ نہیں, الیکٹ کیا ہے, وہ امریکی الیکشن ہے سر. میں کچھ کہنا چاہتی ہوں. گو ایڈ, میں بولیے. ان کا اتنا زور ہے, رانا صاحب کا اتنا زور ہے کہ امریکن عوام نے ان کو الیکٹ کیا ہے, تو بالکل کیا ہے. اینڈ آئی تھنک اٹس اے گریٹ ون فار ڈیموکریسی امریکہ میں کہ عوام کی رائے کو تسلیم کیا گیا. ہم سب جانتے ہیں کہ جو لیگسی میڈیا, مین اسٹریم میڈیا تھا امریکہ میں, انٹیلیجنسیا جو امریکہ میں تھی, وہ ڈونلڈ ٹرمپ کے خلاف تھی. آپ نے دیکھا ہوگا آپ کے پولز اتنے برعکس ہیں زمینی حقائق کے آج کہ ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں, اور ہمیں تب بھی خدشہ تھا کہ پولز کو سپریس کیا جا رہا ہے یا سکیوڈ ریزلٹس آ رہے ہیں. I want to discuss that. جس کو انجینئرنگ کہتے ہیں. I just want to say جی پلیز گو اہیڈ.
ہاں سو آئی وانٹ ٹو سے کہ وہاں پہ تو ہم بالکل اس کو سراہ رہے ہیں کہ امریکی عوام کا مینڈیٹ جو ہے اس کو تسلیم کیا اس اسٹیبلشمنٹ نے، اس انٹیلیجنسیا نے، اس لیگسی میڈیا میں. افسوس کی بات یہ ہے کہ پاکستان میں بھی پاکستان کی عوام نے مینڈیٹ ایک جماعت کو دیا، عمران خان صاحب کو دیا، یہاں پہ اس مینڈیٹ کو روندا گیا. مولانا صاحب یہ بخوب حقائق ہیں، اسی موقف کی وجہ سے آپ نے اتنی یہ تو عدالتوں کے ذریعے جب یہ بات ہوگی تو پھر کچھ ہوگا. poorly drafted legislation designed to control the judiciary, poorly drafted, اور ابھی بھی آپ کو 27ویں آئینی ترمیم کی ضرورت درکار ہے اور آپ وہ بھی کریں گے. اس وقت جتنی قانون سازی آپ نے یہ بھی آپ کا پروپیگنڈا ہے، it is your propaganda. پیچھے یہی نیت ہے. کوئی 27ویں ترمیم نہیں حقائق ہے رانا صاحب. یو کین جوڈیشری کے حوالے سے چلیں، امید ہے کہ نہیں آئے، کیونکہ جو کچھ ابہام ہے 26ویں میں اس کو پتہ نہیں کس طرح آپ درست کریں گے. وہ ڈائریکٹلی ہو سکتا ہے 28ویں پہ چلے جائیں. آپ نے اتنی ناقص ڈرافٹنگ کی ہے، اتنی ناقص ڈرافٹنگ کی ہے. ہم کسی اور طرف جا رہے ہیں. میں کرتا ہوں گولز تھے. میں مہربانو صاحبہ، میں آئی نو یو وانٹ ٹو کمپیئر دا یو ایس الیکشن ود دا پاکستانی الیکشنز، لیکن میں تھوڑی دیر میں ذرا میں منیب صاحب سے ذرا سوال کر لوں، پھر ہم اس کو بیٹھ کے ٹٹولتے ہیں، اس کو کھولتے ہیں بیٹھ کے، وہ بیلٹ باکسز کھولتے ہیں الیکشن کے.